والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضح الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب. متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی. ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو اللہ پر قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا. وہ شخص بولا کہ میں ہوں اے اللہ کے رسول. اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور اسے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے، یعنی قرض میں کچھ کمی کرا لے یا مہلت لے لے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ احسان کرنا مستحب ہے. اگر کوئی مقروض ہے جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ واقعی تنگ دست ہے اور قرضہ چکانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ احسان کرنا یہ بہت اچھا کام ہے. یعنی کچھ قرضہ معاف کر دے یا اس کو ادائیگی قرض میں آسانی تک مہلت دے دے. یہ بہت اچھا کام ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. سورہ بقرہ آیت نمبر 280. کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دو اور اگر تم معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر سرے سے معاف کر دو تو اور ہی زیادہ بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی شخص نیکی نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے زجر و توبیخ کی جائے. یعنی ایک آدمی کہے کہ میں یہ فلاں اچھا کام نہیں کروں گا تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا جائے اور اس کو سمجھایا بجھایا جائے تاکہ وہ اپنا ارادہ ترک کر کے نیکی کرنے پر آمادہ ہو جائے. تیسری بات یہ کہ باہم جھگڑنے والوں کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی جائے. یعنی دو مسلمان اگر آپس میں لڑ رہے ہیں یا اس سے زیادہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ دونوں کے درمیان صلح کرا دیا جائے. ان کو یہ نہیں کہ چھوڑ دو لڑنے دو ہمارا ان سے کیا لینا دینا نہیں، بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جا کر کے دونوں کے بیچ میں ہم جا کر کے صلح سپاٹ کرانے کی کوشش کریں. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے. چوتھی بات یہ کہ جھگڑنے والوں کو بھی مصلحین کے ساتھ تعاون اور ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے. جو جھگڑا کر رہے تھے ان کو چاہیے کہ جو صلح کرانے کے لیے آئے ہیں ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کا ادب کرے اور ان کے ساتھ تعاون کرے. اچھی بات اگر وہ کہہ رہے ہیں صلح کی بات تو پھر دونوں جھگڑنے والوں کو چاہیے کہ اس کی اچھی بات میں اس کی مدد کرے، یعنی اس کو مانے. تو یہ 3-4 باتیں اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.